میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج ابھی مجھے آپ کی بحثیت قانون دان رائے درکار ہے، سیاست پہ آتا ہوں، جیسے ولی صاحب آتے ہیں نا، پھر ظاہری بات دونوں کو چھیڑ دیں گے سیاسی موضوع کے اوپر. یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب نے آج نئی بات کی ہے، پہلے ڈھکے چھپے الفاظ میں بات ہوتی تھی، آج تو برملا انہوں نے کہہ دیا کراچی کو وفاق کے انڈر کیا جائے اور شہر کا بیڑا غرق کر دیا گیا حالیہ واقعہ تناظر میں. اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ آصف صاحب نے کہا 18ویں ترمیم ایک ڈھکوسلا ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر آج مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ یہ ناجائز اختیارات دے دیے گئے ہیں صوبوں کو. تو میں چونکہ ناقص رائے رکھتا ہوں طالب علم، مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں، یہ اصل میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، وہ ہونے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، کیونکہ ایک تو مصطفیٰ کمال صاحب کی تو بات اس لیے بھی اس کا دوسرا اینگل یہ ہے نا کہ وہ اربن اور رورل سندھ کی پالیٹکس ہے، اور وہ جو کیونکہ مصطفیٰ کمال خود بھی ناظم رہے ہیں تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ کراچی کا انتظام و انصرام اور حیدرآباد جہاں پہ ان کی ڈومینیشن ایک دو شہروں میں ہے کہ وہ ان کو سائڈ پہ یہ کر کے جائے، اسپیشلی کراچی جو ہے، اور وہاں پہ ایم کیو ایم جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ وہ ریلیونٹ رہنا چاہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں جو پرابلم جامع صاحب یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی تو این ایف سی جو جب بھی 18ویں ترمیم ہوئی تھی تب کیونکہ یہ سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کی آپس میں معاملات طے ہو گئے تھے انگلینڈ میں، اور پیچھے ظاہر امریکنس بھی اس میں تھے، کونڈولیزا رائس کی کتابیں بھی ہیں، اور پرویز مشرف صاحب کے آؤسٹر کے بعد افتخار چودھری جو ہے اس نے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے مل کے ان کو راضی رکھنے کے لیے جو غیر متوازن تنظیم جو ہے نا یہ اس میں وہ ہے، یعنی وفاق پیسے دے دیتا ہے صوبوں کو، صوبوں کے وزیر اعلیٰ ہزاروں اربوں روپے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، نیچے سے پروونشل فائنانس کمیشن ہے کوئی نہیں، یعنی ہر ڈسٹرکٹس کو جو کہ رسپیکٹو فیئر پہنچنا وہ جاتا نہیں ہے. اب اگر میرے تعلق سی ایم کے ساتھ اچھا ہے تو مجھے کروڑوں اربوں روپے. آپ مصطفیٰ کمال کے مطالبے کی تائید کر رہے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب کے جو مطالبہ ہے، میں تو کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے صوبے علیحدہ کرنے ہیں، ایڈمنسٹریٹو بنیادوں کے اوپر بنانے ہیں، تو آپ کو اپنے وسائل بھی اس کے حساب سے کرنے پڑیں گے. تو یہ جو 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیا وزیر دفاع نے، اس سے مراد کیا لی جائے؟ 28ویں آ رہی ہے؟ پھر نہیں، 28ویں تو آ رہی ہے مارچ میں، وہ تو بالکل مارچ میں یہ جو این ایف سی مین ہے اس میں، تو اس میں پیپلز پارٹی نے ووٹ دینے، پیپلز پارٹی ووٹ دے گی، یہ طے، یہ زرداری صاحب طے کر چکے ہیں. اور یہ جب یہ معاملات جو ہیں یہ آج کے تو نہیں ہیں، یہ وہ وچولے ہوتے ہیں نا جو وہ کہتے ہیں اچھا این جی ہوئے گا جی، وہ مجھے ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ سنانے قابل ہے، مطلب آج کل تو ہر چیز قابل ہے. بسم اللہ. تو انہوں نے کہا نا کہ گھر کا ایک فرد جو ہے وہ صبح نہیں ہوگا، ایک بندے نے، تو صبح کوئی بندہ بھاگ گیا گھر سے، تو خواجہ آصف جڑا نا وہ کھوچل بابا ہے جو پہلے جا کے جو کہہ دیتا ہے کہ یہ ہونا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا نا. تو آج پہلے فیصل صاحب ایک اور مدعا ہے، وہ میں دیکھ رہا ہوں ایکس بند کروانے کے لیے جو خط لکھے گئے خان صاحب کے حوالے سے، وہ 3 مرتبہ درخواست مسترد ہوئی، وہ تو بند نہیں ہو سکے، ملاقاتیں البتہ بند ہیں. تو اب اپوزیشن لیڈرز کی اپوائنٹمنٹ کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی؟ ملاقات جاوید صاحب اگر ہوئی بھی تو وہ 8 فروری کے بعد ہوگی. 8 فروری کے بعد؟ ہاں، اس سے پہلے نہیں ہوگی. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے یہ پینک میں رہتی ہے، اور ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ یہ جب لاہور میں بھی سہیل خان گئے تو انہوں نے پینک سے جو ہے وہ ایک ایونٹ کریٹ ہو جاتا ہے نا. اب اڈیالہ کے باہر بھی جو ایونٹ کریٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کی پینک کی وجہ سے ہوتا ہے. مطلب آپ 100-150 بندہ وہاں پہ ہوتا ہے، کیا وہ کچھ بھی نہیں کرتے؟ اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کرنے دیں. ایشو یہ ہے کہ کیونکہ یہ حکومت یہ سمجھتی ہے، میرا اس میں انالیسس یہ ہے کہ اگر ہم اس کو نرمی اختیار کریں گے تو پھر ہمارا پھڈا بڑھ جائے گا. میں آپ سے سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو اپوزیشن لیڈرز کے رول ملے، یہ ظاہری بات تفویض کیے گئے، کیا یہ بیک وقت دونوں بزرگان مزاحمت اور مفاہمت کو لے کر چل پائیں گے اور اس سے کوئی نتیجہ نکال پائیں گے؟ کیونکہ پیرالل آپ دیکھتے ہیں تو یہ کراچی جاتے ہیں، یہ لاہور، اس طرح سے پی ٹی اے کی تنظیم موجود نہیں ہوتی جو ان کی توقع ہوتی ہے. دیکھیے سر، بات یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی ہوں یا ناصر عباس صاحب ہوں، مجھے ظاہر ہے دونوں کا ذاتی طور پہ ملاقاتیں بھی رہتی ہیں، پہلے زیادہ ہوتی تھیں. دونوں جو ہیں سیاسی لوگ ہیں اور گفتگو کے قائل ہیں. مسئلہ یہ ہے جو میری ان کے دونوں کے لیے دعا بھی ہے، اور میں ان کی
جو دستار کی سربلندی کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے لوگ بہت جذباتی ہیں اور وہ کسی بھی چھوٹی سی بات کے اوپر اگلے کی جو ہے وہ بالکل مٹی پلیت کرنے میں ایک منٹ نہیں لگاتے. ہمارے لوگ سے مراد آپ کی پی ٹی آئی کے جو ہمارے خاص کر سوشل میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں اور ورکرز، وہ جذباتی ہیں جس سے زیادہ، کیونکہ پالیٹکس کو سمجھ نہیں آتی. اب جامی صاحب، مزاحمت اور مفاہمت کی بات بالکل ویسے تو ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ مزاحمت کے لیے جو کرنا چاہ رہے ہیں، جتنا مرضی آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہیں یا جتنی آپ کی جو کرائٹیریا ہے، اگر آپ اس کو نہ پورا کر سکے 8 کو، تو پھر تو آپ کی رہی صحیح بارگیننگ پوزیشن بھی چلی جائے گی. اور نظر یہ آتا ہے کہ ابھی آپ کو فرور نظر نہیں آ رہا. دیکھیں نا، کراچی میں بھی گئے ہیں، لاہور میں بھی سہیل خان گئے ہیں. سہیل خان گیا تو رونق لگی ہے، لوکل لوگ رونق نہیں لگا سکے. ایون جنرل سیکرٹری ہمارا لاہور کا ہے، اس کے حلقے میں بھی کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی. عالیہ حمزہ کرتی ہیں، وہ بیہائنڈ دا سین ہے، ان کی ہینڈی کیپ ہے ظاہر ہے، وہ اس طرح سے کر نہیں سکتی ہیں. پھر ان کی ٹیم بھی ہٹا دی گئی ہے جو پنجاب میں لگائی ہوئی تھی انہوں نے. ہر بندے کی اپنی ٹیم ہوتی ہے، ہر بندے کو اپنے کمفرٹیبل ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ انٹینگلمنٹس ہیں پولیٹیکل. اس وقت جو خیال ہے پی ٹی آئی کا کہ مذاکرات شاید حکومت اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ وہ کو چاہتی ہے، اور یہ وہ، میں ان کو بالکل باور کرانا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بالکل آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی. وہ جس پوزیشن میں اس وقت ہیں انہیں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت بھی نہیں. بالکل سوال ہے میرا. بالکل آپ کی بات درست ہے. دیکھیں نا، انٹرنیشنلی جو جس ریلیونس ہوتی ہے نا بندے کی، اور پالیٹکس ہوتی ہے ریلیونس کی. ڈے ٹو ڈے افیئرس میں آپ کتنے ریلیونٹ ہیں، کتنے آپ اس میں چینج لا سکتے ہیں، کیا کیا کر سکتے ہیں. اس وقت جو پاکستان کی فوج ہے وہ دنیا کو شاید پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ لگ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. اور جب یہ انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل جو سینیریو ہوتا ہے نا جی، یہ لوکل سینیریو کے اوپر ہمیشہ حاوی رہا ہے، اور پاکستان میں تو ہمیشہ رہا ہے. اس کا اثر ہوتا ہے. اثر ہوتا ہے. آپ مشرف کی مثال دیکھ لینا. بالکل. As long as he was relevant internal politics کی بات ہی نہیں تھی. بات نہیں تھی. اور جب بی بی آئیں، بی بی شہید آئیں، تو وہ بھی کونڈالیزا رائس نے سارا کچھ لکھا ہوا کیسے آئیں. گزارش یہ ہے جی کہ یہ چیزیں کرنا، بات کرنا آسان ہے، لیکن اب دیکھیں نا، اڈیالہ میں علیمہ بی بی جاتی ہیں، انہوں نے کچھ 10 تو وقع ہے. اڈیالہ کے اپنے لوگ نہیں آتے. اب اڈیالہ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں، پنڈی کے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، لوکل ہے نا. نہیں، اچھا صاحب کو وہاں جا کے کہنا پڑا کہ شرم کی بات ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اچھا اب شرم کی بات تو ہے، لیکن ایک پریکٹیکل ایلیمنٹ بھی ہے. پریکٹیکل ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے تھوڑی مار کھائی ہے. پارلیمنٹیرینز نے، ان کی فیملیز نے، ان کے بزنس تباہ ہو گئے ہیں. ہمارے ورکرز نے 35,000 ورکر ہمارے جھوٹے کیسز میں. لیڈران کوٹ لکھپت میں ہوں یا اڈیالہ میں ہوں، ان کی فیملیز ہوں، بچے ہوں، سبوں نے بڑی مار کھائی ہے. جو کام علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے تھے، وہ اس کا بوجھ اٹھاتے ان کو بدل دیا گیا. ورکر بھی ان سے انگلی اٹھاتا تھا، قیادت نے بھی کہا کہ ناٹ سفیشینٹ، حالانکہ وہ 2-3 بار اس موقع پر پہنچ گئے تھے جہاں شاید کو بات بن جاتی. ول سہیل خان آفریدی بی ایبل ٹو بیئر دیٹ برڈن فار لانگ؟ دیکھیں سر، سہیل خان سمیت جتنے بھی جو اگر کوئی کرنا چاہتا ہے، دے نیڈ ٹو، جسے کہتے ہیں نا کہ دے نیڈ ٹو ڈیولپ اے تھک اسکن. اب ہر بات اگر سوشل میڈیا کی طرف منہ اٹھا کے کری جائے گی تو وہ نہیں ہوگی. ان کو سوشل میڈیا کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ آپ ہماری ہیلپ بنے، ہماری ایڈ بنے، جو کہ بہت بڑی ایڈ ہے. مطلب پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا بریگیڈ ہمارا جو ہے نا جی، وہ بہت میسو ہے. اس کا آپ نے مظاہرہ دوران انڈیا پاکستان جنگ بھی دیکھا، ویسے بھی دیکھا. ان جو ہمارے دوست جو ہے نا جی سوشل میڈیا پہ، اگر یہ اپنے لوگوں کا ساتھ دیں بجائے ان کو اوپر یہ امپوز کرنے کے کہ فلاں پالیسی رکھی جائے، یہ فلاں پالیسی رکھی جائے، ان کی بات کو بھی سنیں. دیکھیں، جو بندہ پانی میں ہوتا ہے نا، جو بندہ سمندر میں تیر رہا ہوتا ہے. اب سہیل خان آفریدی کا جو پرابلم مجھے جو ویزیبلی نظر آ رہا ہے نا جو اس وقت، ایک تو پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت ہے وہ بالکل ڈس ارے میں ہے. ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسری تیسری. کوئی سینٹرل کو ڈسپلن بھی ہوتا ہے نا. یعنی اب ایک بندہ جو صوبے کا لو ٹیئر کا ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے چیئرمین کو، گور کو، کہ جی تم معافی مانگو. وہ بھی چیئرمین اس کو عمران خان صاحب نے لگایا ہوا ہے. عمران خان صاحب کے سبھی فیصلے جو ہیں آپ کو ہماری تعظیم کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے فیصلے ہیں. آپ کو پتہ ہے میری بات شخصیات کے متعلق کیا رائے ہے، اور بڑی میں اوپن رائے رکھتا ہوں اور خاص صاحب کے سامنے بھی رکھتا ہوں. لیکن گوہر خان بھی بہت ویک ہے. گوہر خان چاہتا بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کی بات بھی نہیں کوئی سنتا. اس طرح سے
جب آپ نے پارٹیاں چلانی ہیں نا تو ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے، پھر آپ کو ایک بڑا چاہیے ہوتا ہے، یہ گھر کی طرح ہوتے ہیں. آپ اگر سارے بندے اپنا اپنا منہ لے کے چل پڑیں گے. سوشل میڈیا کا جو آپ کی اسٹرینتھ ہے پارٹی کی، اس کا جو یوزیج ریسنٹ پاسٹ میں ہوا، کیا وہ پارٹی کے لیے، خان صاحب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا؟ میرے خیال میں جامی صاحب کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا. میں مثال دیتا ہوں. دیکھیے اندر جو ہے نا، جیل کے اندر جو بھی شخص ہوگا، میرا کیونکہ ذاتی تجربہ بھی ہے، وہ سخت بات کرتا ہے. یہ جو ہوتے ہیں نا، ہم جیسے لوگ پیغام باہر لاتے ہیں، ہماری بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. ہم نے پیغام رسانی بھی کرنی ہوتی ہے اور حالات بھی خراب نہ ہو. اچھا ٹھیک ہے نا. اب ہم نے جب دیکھے جڈیالہ میں جب بی بی عظمیٰ بی بی کی ملاقات ہوئی، انہوں نے آ کے مینوان جو بات کی، اس کے بعد سے عمران خان صاحب کی ایکسیس بند ہے. اب میرے جیسا جو بندہ ہے، میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ بات ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر کیا ہو رہا ہے، باہر سے میں کنسرن نہیں ہوتا اتنا. ٹھیک ہے جی. میرے لیے وہ ارریلیونٹ اس لیے ہے کہ میں جیل کے اندر جو ہے، میری ریلیونس، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ریلیونس زیادہ ہے. ان کا میسج آنا ان کی طرف سے خان صاحب کی، کیونکہ ہمارا جو ورکر ہے نا جی، جو بھی ہو جائے، حلیمہ بی بہت پاپولر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن متحرک ہوتا ہے عمران خان صاحب کے پیغام پہ. ٹھیک ہے جی. وہ چاہے الف لے آئے، بے لے آئے، زید لے آئے، بکر لے آئے. پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر وہ کس کی طرف دیکھے؟ سہیل خان آفریدی کی قیادت میں نوجوان قیادت کی طرف دیکھے؟ بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ہیں دستیاب قیادت میں، ان کی طرف دیکھے کہ وہ رہنمائی دیں گے؟ اچھے صاحب اور علامہ صاحب کی طرف دیکھے؟ کس کی طرف دیکھے؟ یا اڈیالہ سے نکلنے والے پیغام کی طرف دیکھے؟ یا چوتھی یا پانچویں آپشن سوشل میڈیا بننے والا نیریٹو؟ اب وہ 5 آپشنز میں کیا وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہے کنفیوز ہو جاتے ہیں. دیکھیں نا، آپ دیکھیں کہ تحریک تفضیہ نے پاکستان کو یہ کہ جو کابرین ہیں، ناصر عباس صاحب ہیں، رحمان ناصر صاحب ہیں اور محمود خان صاحب ہیں، ان کو یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات کی بات یہ کریں گے. اب حلیمہ بی بی نے ان کے بالکل 180 ڈگری ڈفرنٹ بات کر دی. اب سہیل خان حلیمہ بی بی کی لائن ٹو کر رہے ہیں وہ سی ایم. اب عمران خان صاحب نے جب ان کے ذمہ ایک لگائی ہے اسٹریٹ موومنٹ، تو پھر مذاکرات کی بات بھی تو ساتھ میں لگائی ہے. مطلب کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ ہینڈ ٹو ہینڈ چلیں اور ان کو پریسیڈنس دیں، دونوں بزرگوں کو. ان کو لگایا جو ہے، ظاہر پوری پارٹی کو چھوڑ کے اپنے باہر سے آسان فیصلہ تو نہیں ہوتا نا جی. تو ان کو لگایا ہے آپ نے، تو ان کی بات تو سنیں. بات جب تک نہیں ہوگی جب تک 2 قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. مجبوری یہ بنی کھڑی ہے اس وقت کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بہت زیادہ ہے عمران خان کی. مطلب پی ٹی آئی مطلب عمران خان. میں نے یہ بڑی دفعہ سوال کیا ہے، میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں، آپ بڑے بہت زیادہ کون مشق رپورٹر بھی ہیں اور انالسٹ بھی ہیں. اس پاپولیرٹی کو سیاسی کامیابی میں بدلنے کا کوئی فارمولا پی ٹی آئی کی قیادت کے پاس اس وقت ہے؟ سیاستدان کے پاس ہوتا ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ الٹیمیٹلی گفتگو، اور گفتگو میں سے ہی راستے نکلنے ہیں، گفتگو میں سے ہی کوئی آپ کی گتھی سلجھنی ہے. اگر آپ یہ کہیں، ہمارے جتنے بھی دوست کہتے ہیں، میں نے سوشل میڈیا والوں سے کہا، میری تو خیر مہربانی کرتے ہیں، تلخ باتیں بھی سن لیتے ہیں اور بخش بھی دیتے ہیں، اللہ ان کا بھلائی کرے، کہ گزارش یہ ہے کہ آپ جتنے ٹویٹیں کریں، جتنے فیس بک پہ، اسے آدھے آ جانا ڈیلا کے باہر تو رنگ بن جائے. آتے آپ آ سکتے آپ نہیں ہیں، بھئی فیکٹ ہے. صحیح ہے. بندہ کہے جی ٹیسٹ میں ڈالا کہ اپنے ہمارے لڑکے نہیں آتے. ٹھیک